بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسطنا بہی جمع، جمعیت کے اندر گھس جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب عربوں کی جنگیں ہوتی تھیں تو گھوڑ سوار جو کہ نیزہ اور تیر سے ایک دوسرے پر وار کرتے تھے تو زیادہ تر عموماً گھوڑا ہی مارا جاتا تھا۔ تیر لگا گھوڑا مارا گیا، تلوار لگی گھوڑا مارا گیا۔ آخر یہ گھوڑا ہی اتنا رسک کیوں لیتا تھا؟ حالانکہ اس کی تو کسی کے ساتھ دشمنی ہی نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار تھا کہ وہ اسے دانہ کھلاتا تھا، اسے پانی پلاتا تھا، اس کی سیوا کرتا تھا، اور اس سیوا کے بدلے وہ اتنا رسک لیتا تھا کہ جنگوں کے اندر تک گھس جاتا تھا۔ حالانکہ انسان کیا ہے؟ انسان اس کا مالک ہے، خالق تو نہیں ہے نا۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ ہے ابن آدم کی اوقات۔ ویورز، عروج و زوال کی ایک عجب کہانی جو کہ ہمیں کچھ سوچنے پر، رک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک میجر جنرل کی کہانی ہے۔ 3 بیٹے سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے۔ دنیا کی ہر آسائش انہیں میسر، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، محض یہ تعارف کافی ہے کہ میجر جنرل کے فرزند ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ میجر صاحب کے ساتھ لفظ ریٹائرڈ لگ جاتا ہے، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد میجر صاحب طویل علالت کا شکار ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ معذوری اور پھر چلنے پھرنے اور بولنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ شہزادے اب جائیداد کی تقسیم وغیرہ کا سوچنے لگ جاتے ہیں اور والد صاحب کے ساتھ ایک نوکر ہائر کر لیتے ہیں، انگیج کر لیتے ہیں، جس کا کہ 20,000 ماہانہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ محل نما اس گھر میں والد صاحب کو ایک کمرہ میں فرش پر گدا لگا کر دے دیا جاتا ہے، اور میجر جنرل صاحب کی تمام تر ذمہ داری اس نوکر پر ڈال دی جاتی ہے۔ تینوں شہزادوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور فارن ٹورز پر تینوں ہی شہزادے اپنی بیگمات کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے ہیں، ایک فرانس، ایک لندن اور ایک پیرس میں۔ گھر کے تمام کمروں کو بند کر دیا جاتا ہے، محض صرف وہ کمرہ جو میجر صاحب کے پاس ہوتا ہے، اور باہر کی چابی ہوتی ہے جو کہ نوکر کے پاس ہوتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں ان کا تعارف یہی ہوتا ہے کہ میجر جنرل صاحب کا بیٹا ہے اور ان کی فیملی ہے۔ ادھر نوکر اکارڈنگ ٹو روٹین جب بھی گھر سے باہر جاتا ہے تو اسے مجبوراً گھر کو تالا لگا کے جانا پڑتا ہے۔ میجر صاحب اندر یار مددگار ہو جاتے ہیں، یہ سودا سلف لے کر پھر واپس آتا ہے اور تالا کھولتا ہے اور میجر صاحب کی خدمت کو لگ جاتا ہے۔ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اوپر فیصلے کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ نوکر گھر تالا لگا کر ایز اکارڈنگ ٹو روٹین سودا سلف کے لیے جاتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کومے میں چلا جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب کسی ان نون ہاسپٹل میں اس کا علاج چل رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ ادھر میجر صاحب اپنے کمرے میں پڑے ہیں بے یار و مددگار۔ 3 ماہ بعد جب شہزادے ود بیگمات تشریف لاتے ہیں تو میجر جنرل صاحب کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ویورز، ایک طرف تو وہ گھوڑا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف کھانا، دانہ اور پانی کے عوض اپنے مالک کے حکم میں کسی طرح بھی ہر طرح کی جنگوں میں گھس جاتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ویورز، یہ بھی ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے اور پھر کلک کر کے نیکسٹ پہ چلے جائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جانا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے اپنے ارد گرد کے حوالے سے۔